الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ریاکاری کی تعریف کچھ اس طرح بنتی ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت دیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا، اور اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، یعنی جس طرح منافق کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتی، وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اس طرح تم احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو۔ یہ منافق ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے، یہی حال منافق کے عمل کا ہے۔ دیکھنے والوں کو تو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ رضا الہی کے لیے نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر ریا یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ، دوسرا رائے خدا میں مارا جانے والا شہید، اور تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حافظ سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے رب۔ اللہ ارشاد فرمایا، پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا رب میں دن رات اسے پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر مالدار بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہ کیا کہ تجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دیا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے رب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا اور تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر راہ خدا میں مارے جانے والے کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا، مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں تیری راہ میں لڑتا رہا اور بالآخر اپنی جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ اللہ کی مخلوق کے وہ پہلے 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریا کے بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے۔
بعض ریا شرک اصغر ہے، بعض ریا حرام ہے، بعض ریا مکروہ، بعض ثواب، مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریا مراد لی جاتی ہے۔ ایک حکایت ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں رہتے تھے۔ وہ جلیل القدر صحابی رسول کاتب بے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف میں اضافہ کر دیا اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھنے لگے کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں ہی مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے آپ کی طرف خاص توجہ نہ کی۔ پورا ایک سال اسی طرح گزر گیا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو غیب سے ندا آئی، اے مالک، تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ یہ سن کر آپ کو ایک سال تک اپنی عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی، اور اس دوران آپ اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ پھر ایک دن صبح کے وقت مسجد کے دروازے پر لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع موجود تھا، اور لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہذا کسی شخص کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اسی کے سپرد کر دیے جائیں۔ سارا مجمع اس بات پر متفق ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اور آپ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کی کہ ہم متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میں ایک سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدق دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے کے لیے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ریاکاری کا علاج کیا ہے، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ریاکاری کا پہلا علاج، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کیجیے، اے اللہ، مجھے ریاکاری کی بیماری سے شفا عطا فرما، میری خالی جھولی کو اخلاص کی عظیم دولت سے بھر دے۔ میرا سامنا اس دشمن یعنی شیطان سے ہے جو مجھے دیکھتا ہے مگر خود دکھائی نہیں دیتا، لیکن تو اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اے اللہ، مجھے اس دشمن کے مکر و فریب سے بچا لے۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں میرا حال بہت اچھا ہو، وہ مجھے نیک اور پرہیزگار سمجھے، مگر تیری بارگاہ میں سزا کا حقدار ٹھہروں۔ ریاکاری کا دوسرا علاج، ریاکاری کے نقصانات پیش نظر رکھیے، کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک پسند کرتا ہے جب تک وہ اسے نفع بخش اور لذیذ نظر آتی ہے، مگر اسے اس شے کے نقصان دہ ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے بچتا ہے۔ ریاکاری کے چند نقصانات یہ ہیں۔ ریاکار کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ریاکار شیطان کا دوست ہے، جہنم کی وادی ریاکار کا ٹھکانہ ہو گئی۔ ریاکار کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کل بروز قیامت اسے شدید حسرت ہوگی۔ ریاکار کو ذلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ ریاکار پر جنت حرام ہے، ریاکار زمین و آسمان میں ملعون ہے، وغیرہ۔ ریاکاری کا تیسرا علاج، اسباب کا خاتمہ کیجیے، کیونکہ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ جب وہ سبب ہی ختم ہو جائے تو بیماری بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کے 3 اسباب ہیں، تعریف کی خواہش، مذمت کا خوف اور مال و دولت کی حرص۔ ریاکاری کا چوتھا علاج، اخلاص اپنا لیجیے، کیونکہ جس طرح کپڑے کے میل کچیل صاف کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کا صابن یا سرف استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح ریاکاری کی گندگی سے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اخلاص کا صابن درکار ہے۔ اخلاص ریاکاری کی ضد ہے۔ ریاکاری کا 5واں علاج، نیت کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ، لہذا ہر جائز کام سے قبل اچھی نیتیں کر لیں تاکہ عمل کے ساتھ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے۔ ریاکاری کا 6واں علاج، دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچیے، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے جو مسلسل ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لہذا اللہ کی بارگاہ سے شیطانی وساوس سے بچتے رہنے کی ہر وقت دعا کرتے رہیں۔
ساتواں علاج، تنہائی ہو یا ہجوم یکساں عمل کیجیے، یعنی جس خشوع و خضوع کے ساتھ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی انداز کو تنہائی میں بھی قائم رکھیں، اور جس کام کو لوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکتے ہیں تنہائی میں بھی وہ کام نہ کیا کریں۔ ریاکاری کا آٹھواں علاج، نیکیاں چھپائیے، حتی الامکان اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اور اسی پر قناعت کریں کہ اللہ تعالی ہماری نیکی کو جانتا ہے۔ بالخصوص پوشیدہ نیکی کرنے کے بعد نفس کی خوب نگرانی کریں کہ عموماً پوشیدہ نیکی کے بعد وہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے پر زیادہ ابھارتا ہے۔ نواں علاج، اچھی صحبت اختیار کیجیے، ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت برا۔ ریاکاری کا 10واں علاج، اوراد و وظائف کا معمول بنا لیجیے، ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے مذکورہ امور کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کیجیے۔ مثلا جب بھی دل میں ریاکاری کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنے کے بعد الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کر دیں۔ سورہ اخلاص 11 بار صبح پڑھنے والے پر اگر شیطان مع لشکر کے کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے تو بھی اس سے گناہ نہ کرا سکے جب تک یہ خود نہ کرے۔ سورۃ الناس پڑھ لینے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ریاکاری جیسے گناہ سے بچائے اور شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔